منبر منتظر وبار علماء کرام شورا اعظام حاضرین مجلس فضلشین میری نوعتنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھنڈی بھی نہیں ہے کہ جس انداز میں آپ جواب دے رہے ہیں، ٹھنڈی ہوتی کہ یہ سمجھ سے شاید سردی زیادہ لگ رہی ہے، آواز نہیں کھل رہی ہے۔ اب تو گرمی کا ماحول شروع ہو چکا ہے، آپ حضرات کو گرم ہونا چاہیے۔ ہمارے سہیل بھائی اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، لگتا ہے ان کے ساتھی بھی ساتھ کھل گئے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، میں جانتا ہوں کہ اسی گاؤں کے ہیں، اور اگر اس گاؤں کے نہیں تو اگل بغل ضرور ہوں گے، اور کچھ بھی نہیں ہو تو کم از کم مسلمان ضرور ہوں گے۔ مسلمان کی یہ فطرت نہیں ہے کہ نبی کی محفل یہاں ہو اور آپ وہاں ہو۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ نبی کے نام پہ اگر کسی دیوانے کو آواز دیا جاتا ہے تو صرف دیوانہ نہیں حاضر ہوتا ہے، دیوانہ کا جسم بھی حاضر ہوتا ہے، دیوانے کا دل بھی حاضر ہوتا ہے، دیوانہ اپنے پورے وجود کے ساتھ بھی حاضر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہ دیوانے کو تحقیق کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانے کو توحید کی نظروں سے نہ دیکھو۔ دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ آج محسوس ہوتا ہے کہ جیسے الیکشن کی کچھ پارٹیاں کھڑی ہیں، وہ اپنے ووٹ کا انتظار کر رہے ہیں، یہ اپنے ووٹ کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس کھڑے ہونے والے نہ جانے کس کا انتظار کر رہے ہیں۔ شاید یہ سوچ رہے ہوں میں اس پارٹی میں جاؤں کہ اس پارٹی میں جاؤں۔ آپ کی ایک پارٹی ہے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، وہ اہل سنت والجماعت کی پارٹی۔ آپ یہاں تشریف لے آئے، آپ حضرات کی گزارش ہے جو حضرات کھڑے ہیں، پیر طریقت کی آمد ہے، آپ حضرات کھڑے ہو کر کے سمجھ جائیں، کھڑے ہو جائیں استقبال کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، علماء اہل سنت، پیر طریقت حضرت مولانا شفیع صاحب آصف صاحب کا تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آ جائیے آپ ذرا کم آ جائیے، تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ کچھ بول سکے آنے والوں کا دیکھیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ارسله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے مراقبی کر اپنے آقا و مولا روح فدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی پناہ میں واجبان عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نظر پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائما بدوام الملک الحی القیوم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ نبی والے نبی کی بارگاہ میں مرتبہ اور آواز بلند جھوم جھوم کر بلند آواز سے نذرانے درود پاک پیش کرنے پر میں صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حصول مقصد کے لیے مجھے بھی کچھ گنگنانا آتا ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ جیسے لکھنؤ کے آئے ہوئے شعراء اور ہمارے اورنگ آباد
وہ ہمارے پلاموں سے آئے ہوئے شعرا، وہ آواز تو نہیں ہے لیکن چونکہ آج اسٹیج پہ شعرا حضرات موجود ہیں اور پیر طریقت کی شکل میں ابھی حضرت اللہ مولانا مصنف کتب کثیرہ حضرت اللہ مولانا مفتی محمد شکیل آسوی صاحب قبلہ وہ تشریف فرما ہے اور آستانے پیر طریقت رہبر شریعت گل گلزار قادریت حضرت اللہ مولانا سید ساجد احمد صاحب قبلہ وہ تشریف فرما ہے، ان کی بھی تشریف آوری ہونی ہے۔ آپ ان کی بھی زیارت کریں، ان کی بھی زیارت کریں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشنے کی کوشش کریں۔ بس اپنا کلام حصول دعا کے مقصد سے میں حاضر کر رہا ہوں، جس مرتبہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پہ میں نے لکھا تھا، اور صوفی محترمہ حجت بی بی ذاکرہ اللہ انہیں کی رحمت فرمائے، ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کی کو بخشے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدر پر رحمت کی بارشیں نازل فرمائے۔ ذرا زور سے کہہ دو آمین۔ ارے آمین کہنے میں چندہ نہیں لگتا، آپ آمین کہو گے کسی کا بھلا ہوگا، اور جب کسی کا بھلا ہوگا یقیناً تمہارا بھی بھلا ہوگا، اس لیے زور سے کہہ دو آمین۔ میں نے اس موقع پہ پڑھے تھے چند اشعار ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، مگر دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں۔ ذرا سا پیش کیا آپ حضرات اجازت کے طور پر میں سمجھوں گا کہ اجازت آپ کی طرف سے ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو سبحان اللہ۔ ہمارے کاشف بھائی پورے میں چل کے آ جائیں، کیا کہنا، اگر ہر نوجوان ہمارے گھوڑ دوڑ کا اسی مزاج کا ہو جائے، یہی رنگ چڑھ جائے تو پھر کیا کہنا ہے۔ کوئی قسمت کو جگانے نور والا گیا، کوئی قسمت کو جگانے نور والا گیا، کوئی قسمت کو جگانے، کوئی قسمت کو جگانے نور والا گیا، کوئی قسمت کو جگانے نور والا گیا، نور والا گیا، دوسری قسمت کو بنانے نور والا گیا۔ کوئی قسمت کو جگانے نور والا گیا، اپنی امت کو بچانے نور والا گیا، اپنی امت کو بچانے نور والا گیا، کوئی قسمت کو جگانے نور والا گیا۔ تیرا گھر بھی حلیمہ آج کتنا خوب ہے، تیرا گھر بھی حلیمہ آج کتنا خوب ہے، تیرا گھر بھی حلیمہ آج کتنا خوب ہے، آج کتنا خوب ہے، تیرے گھر کو جگمگانے نور والا گیا، تیرے گھر کو
جگمگانے نور والا گیا. اور 12ویں تاریخ کے حوالے سے یہ شعر سماعت فرمائیں. ماشاءاللہ حضرت نے 12ویں تاریخ کو 12 ربیع الاول کو نہایت ہی خود کو احتشام پورے دھوم دھام کے ساتھ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نکالا. اور جلوس کا نام کیا ہوگا؟ آپ کا نام ہوگا. اور ماشاءاللہ کافی مقبولیت ملی ہے آپ کو. اسی حوالے سے یہ شعر آپ دیکھنے کی کوشش کریں. مومنوں خوشی یا مناؤ 12ویں تاریخ کو. مومنوں خوشی یا مناؤ 12ویں تاریخ کو. مومنوں خوشیاں مت لٹانے نور والا گیا. لشکر میلاد النبی مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر مت لٹانے نور والا گیا. رب کی ہمیں رہے مقصدوں کے ساتھ سننے کی کوشش کریں. اور مقصد میں آپ حضرات کی پوری توجہ ہو اس لیے کہ مقصد قسمت کو جگانے نور والا گیا. مقصد حاضر خدمت ذرا زور سے بولتے سبحان اللہ اور حد سے بولتے سبحان اللہ. ارے قادری دیوانہ جیسے بولتا ہے ویسے بولتے سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولتے سبحان اللہ. ماشاءاللہ کچھ ہاتھ ایسے چادر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی آفت بھی آ جائے تو نہیں نکل پائیں گے. میں ان سے گزارش کروں گا اتنی ٹھنڈی نہیں ہے جیسے ٹھنڈی میں ہاتھ کھینچ رہے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ہاتھ آباد فرمائے. دونوں سے بولتے سبحان اللہ. اگر ہاتھ نہیں نکلتے کوئی بات نہیں ہے زبان سے آواز نکل جائے کافی ہے. ایک مرتبہ اور لگا کے بول دیں ضبط کا پھٹکا کس طرح کو. کرم والا کرم وہاں ہوگا جبریل کے پر پیچھے ہوں گے. مصطفیٰ جان رحمت کی امت گزر رہی ہوگی اور آقا رب سلیم کی صدا لگا رہے ہوں گے. پھر کس بات کا ڈر ہے اور کس بات کا خطرہ ہے؟ کوئی کار دو زخم کا پھٹکا کسی طرح نور کو. کوئی کار دو زخم کا پھٹکا کس طرح نور کو. کس طرح نور کو. رب سلیم گنگنانے نور والا گیا. رب سلیم گنگنانے نور والا گیا. رب سلیم گنگنانے نور والا گیا. درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. تم تو محبوب خدا ہو. کلام کر رہا ہوں. تم تو محبوب خدا ہو. تم سے اچھا کون ہے؟ ارے اب اس لیے سبحان اللہ نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ ویسے آپ کو اختیار ہے
یہاں پر سبحان اللہ نہیں بولتے ہیں تو کم از کم گھر پہ جا کے ضرور سبحان اللہ بول لیجیے گا، ذرا زور سے بول دو۔ تم تو محبوب خدا ہو، تم سے اچھا کون ہے، مگر اگلا مصرع جب آئے گا تو میں آدھا بولوں گا، پورا آپ کریں گے۔ تم تو محبوب خدا ہو، تم سے اچھا کون ہے، خلق کے حاجت روا ہو، خلق کے حاجت روا ہو، تم سے اچھا کون ہے۔ اور وار بھی مولا علی نے اصل کی پیاری، وار بھی مولا علی نے، علماء کی توجہ، وار بھی مولا علی نے اصل کی پیاری نماز، وار بھی مولا علی نے اصل کی پیاری نماز، ارے ڈوبے سورج پھر اٹھاؤ، ڈوبے سورج پھر اٹھاؤ، تم سے اچھا کون ہے، تم تو محبوب خدا ہو، تم سے اچھا کون ہے۔ اور ایک اتنی جال میں آئی تو یہ کہنے لگی، ایک اتنی جال میں پھنس کر یہی کہنے لگی، ایک اتنی جال میں پھنس کر یہی کہنے لگی، ارے کیسے مجھ کو چھوڑاؤ، تم سے اچھا کون ہے، ایسے مجھ کو نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن ولادت نبی، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، ایک ہرنی جال میں آئی تو یہ کہنے لگی، ایک ہرنی جال میں پھنس کر یہی کہنے لگی، قید سے مجھ کو چھڑاؤ، تم سے اچھا کون ہے، قید سے مجھ کو چھڑاؤ، تم سے اچھا کون ہے، تم تو محبوب خدا ہو، تم سے اچھا کون ہے، ڈوبے سورج پھر اگاؤ، تم سے اچھا کون ہے۔ میں کچھ بھی کہہ لوں، دنیا کچھ بھی کہہ لے، لیکن جو احمد رضا نے کہا ہے وہ کوئی نہیں کہہ پائے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت جب آپ بولتے ہیں تو آپ بولتے ہیں، آپ سب سے زیادہ بولتا ہے۔ ارے یہی وجہ ہے ابھی علماء کرام سے، شعراء کرام کی زبانی آپ نے اعلیٰ حضرت کا کلام سنا ہے، ہم لوگ لکھتے ہیں اور شعراء لکھتے ہیں، آج لکھے کل جا کے پرانا ہو جائے، پھر بار بار یہ آواز آنے لگے، حضرت یہ کون سا پرانا کلام سنا رہے ہیں، کوئی نیا ہو تو سناؤ، کوئی تازہ کلام ہو تو سناؤ، مگر وہاں میرے احمد رضا تو نے آج نہیں لکھا ہے، کل نہیں لکھا ہے، مہینوں پہلے نہیں لکھا ہے، برسوں نہیں لکھا ہے، برس گزر گئے، صدیاں بیت گئی ہیں، مگر تیرا کلام کل بھی نیا تھا، آج بھی نیا ہے، تمہیں قیامت تک رہے گا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت احمد اللہ خان فاضل بریلوی سے فرماتے ہیں، ان کی محل میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ اللہ اللہ ایک ایک لفظ دیکھو اس کے سانچے میں ڈھلا ہوا ملتا ہے۔ اور ہمارے مولانا محبوب صاحب جب خاص طور سے اعلیٰ حضرت کا وہ کلام کعبے کے برود ہو جا، تم سے کروڑوں درود طیبہ کے شمشو جوہا، تم سے کروڑوں درود، جب یہ جھوم کے پڑھتے ہیں مزہ آ جاتا ہوں، جب یہ پڑھ رہے ہیں تو اتنا مزہ آ رہا ہے، اعلیٰ حضرت پڑھتے تو کتنا مزہ آتا ہے۔ ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور ان کے نشان کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نشان کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب ہم بھلا دیے ہیں۔
جب یاد دیے تھے دیوانے تو آقا کی یاد آ جائے تو آقا کی یاد میں اتنا دیوانہ مست ہوتا ہے، چاہنے والا آقا کے نام پر ان کی محبت میں اتنا مست ہو جاتا ہے تو اپنا من بھول جاتا ہے، آقا کا محبت یاد رہتی ہے۔ ان کی محبت سے ان سے کھلا دیے ہیں، اتنا کر دیے ہیں، پوچھے بتا دیے ہیں، اور ان کے نثار کیسے ہنس میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب ہم بھلا دیے ہیں۔ اور یہ شعر دیکھو کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ ارے مصطفیٰ نے تیار ہیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اور یہ شعر دیکھنے کی کوشش کرو، میرے قریب سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے گھر۔ حضرت اللہ مولانا نقشبندی صاحب کی اللہ ضرورت سے جا رہے ہیں، آپ حضرات جب رہے نہیں ابھی واپس آئیں گے۔ میرے قریب سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے گھر قطرہ کسی نے مانگا۔ ارے دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اور ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم۔ ارے کسی طرح آ گئے ہو، کسی آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں میرے قریب سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ مانگنے والا ایک ہوتا ہے، عطا کرنے والا دوسرا ہوتا ہے۔ مانگنے والا مانگتا ہے، دینے والا دیتا ہے۔ اور مصطفیٰ کو ایسے دینے والے کہ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹنے والا ہوں، پروردگار دینے والا ہے، میں دینے کی چاہ ہے، میں بانٹنے کی چاہ ہے۔ مصطفیٰ کل بھی بانٹتے تھے، مصطفیٰ آج بھی بانٹ رہے ہیں، مصطفیٰ صبح قیامت تک بانٹتے رہیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ مانگنے والے کہاں نہیں آتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کی دہلیز پہ بھی آتے ہیں، آپ کی چوکھٹ پہ آتے ہیں، آپ کے دروازے پہ آتے ہیں۔ مانگنے والا آپ کے در پہ پہنچا، مانگنے والا آپ کی دہلیز پہ پہنچا، مانگنے والا آپ کی چوکھٹ پہ پہنچا، پہنچ کے صدا لگاتا ہے اللہ کے نام پر دے دو، رسول اللہ کے نام پر دے دو، غوث کے نام پر دے دو، خواجہ کے نام پر دے دو، احمد رضا کے نام پہ دے دو۔ اور جب یہ سب کام آتے ہیں دینے والا دے کر کے بھی جھوم جاتا ہے، دینے والا دے کر کے بھی جھوم جاتا ہے۔ مانگنے والا آپ کے دروازے پر پہنچا ہے، پہنچتے ہی اس نے سوال کیا ہے ایک روٹی دے دو، کوئی کپڑا دے دو، کوئی پیسہ دے دو۔ مانگنے والا مانگ رہا ہے، دینے والا دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، مگر دیکھو مانگنے والا آپ کے دروازے پر پہنچا ہے، مانگنے والا آپ سے مانگ رہا ہے، مانگنے والا آپ سے مانگ رہا ہے، کوئی پیسہ مانگ رہا ہے، کوئی روپیہ مانگ رہا ہے، کوئی کپڑا مانگ رہا ہے، کوئی کھانا مانگ رہا ہے۔ دینے والا دے رہا ہے، جیسا مانگنے والا مانگ رہا ہے، دینے والا ویسے ہی عطا کر رہا ہے۔ مجھے کہتے لے لو، آپ سے مانگنے والے نے جب درہم مانگا آپ نے درہم دیا ہے، آپ سے دینار مانگا آپ نے دینار دیا ہے، آپ سے پیسہ مانگا آپ نے پیسہ دیا ہے، آپ سے کپڑا مانگا آپ نے کپڑا دیا ہے۔ دینے والوں دیکھنے کی کوشش کرو، جیسے کوئی بچہ دے رہی ہے تم ویسے ہی دیا کرتے ہو، باقی کوئی نہیں دیتا، باقی کوئی نہیں دیتا۔ جتنا مانگا یا تو اتنا دیا یا اس سے کم دیا، سوا کوئی نہیں دے رہا۔ اب آؤ اعلیٰ حضرت کی زبان سے رسول اللہ کی دریا گیری دیکھو، رسول اللہ کی سخاوت دیکھو۔ مانگنے والا یہاں بھی مانگ رہا ہے، مانگنے والا مدینے میں مانگ رہا ہے۔ اور جب تک مانگنا نہیں تھا تو کیوں دن رات وہ کہتا تھا
حاجیوں کی جماعت کہتی تھی حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یا یوں کہہ لو کہ ایک حاجی دعا کرتا تھا دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بنتی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بنتی ہے، جہاں پر رات کی مولا تیری رحمت برستی ہے، جہاں پر رات کی مولا تیری رحمت برستی ہے۔ تو مانگنے والے نے آپ سے مانگا ہے، آپ سے کھانا مانگا آپ نے کھانا دے دیا، آپ سے کپڑا مانگا آپ نے کپڑا دے دیا، آپ سے پیسہ مانگا آپ نے پیسہ دے دیا، مگر میرے نبی سے جب مانگا ہے، اگر کھانا مانگا ہے، یہ کپڑا مانگا ہے، مانگا آپ سے بھی ہے، مانگا وہاں بھی ہے، مگر وہاں مانگا ہے خدا کے کیا دے دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مصطفیٰ دینے والے دینے کی شان دیکھو، مصطفیٰ جانے رحمت سے کوئی قطرہ مانگ رہا ہے، مصطفیٰ اٹھا کے دریا دے رہے ہیں، بے بہا دے رہے ہیں، یہ دینے والے کی شان ہے۔ تیرے محترم حضرات آج اگر آپ آئے ہو تو ہمارے گھر میں نہیں آئے ہو، ارے تم آئے ہو رسول اللہ کی مجلس میں آئے ہو، پہلے بھی نہیں بیٹھے ہو گے آج بھی بیٹھے ہو، مگر قسم خدا کی پہلے کا بیٹھنا اور تھا آج کا بیٹھنا اور ہے۔ آج اگر بیٹھے ہو تو اپنے آپ کے لیے نہیں بیٹھے ہو، آج اگر بیٹھے ہو تو رسول پاک کے لیے بیٹھے ہو۔ لیکن کل کا بیٹھنا اور ہے، آج کا بیٹھنا اور ہے۔ کچھ حضرات آئے تھے رجسٹر میں نام لکھا کے چلے گئے، بول رہے نا، سوچا تھا جیسے اسکول میں حاضری ہو گئی تو اب مولانا محبوب صاحب تو ہمارا جو مہینہ میں وہ ملتا ہے چاول وہ تو مل گئے تھے، حاضری ہو گئی۔ اس لیے میرے محترم ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں مگر ہمارا دل سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے، وہ رسول نہیں دیکھ رہا ہے، یہ بات دکھا بھی رہا ہے۔ اس لیے لوگوں کہیں ایسا نہ ہو جائے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل مانیں گے قیامت میں اگر مان لیا نعمتیں پاس کا جس ہم تو نشان گیا، ساتھی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ آج یہ مجلس ایثار ثواب کے لیے ہے اور میں تمہید کے لیے حاضر ہوں۔ میرا تو گھر ہے، میری تو پھوپھی جان ہے، مگر ایک بات یاد رکھو، واہ بھائی نے تو سبھی حالت میں آج سبھی حالت میں سب بھائی نے بہن کو قسم خدا کی ایک بہن کربلا میں ہے جو بھائی کی خدمت کر رہی ہے، ایک بہن کربلا میں ہے جو بھائی کی خدمت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بھائی ہے تو جواب ہے، بھائی کربلا میں کٹ رہا ہے علی اصغر، کٹ رہا ہے علی اصغر، کٹ رہے ہیں اور محمد، کٹ رہے ہیں حضرت قاسم، کٹ رہے ہیں حضرت عباس الانصار، مگر جب حسین کا چہرہ اداس دیکھا ہے بہن بھارت دینے کے لیے آئی، بہن تسلی دینے کے لیے آئی، اے میرے بھائی اس میدان جنگ میں جانتی ہوں تیرا کوئی نہیں ہے، سب تیری جان کے دشمن ہے، تم پر جان نچھاور کرنے والا آج کربلا کے میدان میں کوئی نہیں ہے۔ اے بھائی میں نے سنا ہے، آپ فرماتے ہوئے سنا ہے، رسول اللہ کی پیاری پیاری حدیث ہے کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کیا کرو، صدقے سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو۔ اے میرے بھائیوں سے آج میں کچھ نہیں کر سکتی، نانا جان کی حدیث سے عمل کر سکتی ہوں،
اس میدان جنگ میں میں ایک فیصلہ نکال سکتی ہوں، ہو سکتا ہے اس فیصلے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو ڈال دے۔ بھائی حسین نے کہا بہن زینب، ارے تو بھی خوب جان رہی ہے، تیرا بھائی حسین بھی جان رہا ہے، نہ حسین کے دامن میں کچھ بچا نہ تیرے دامن میں کچھ بچا، سب کو قربان ہو گئے، سب کا کہاں سے نکالے گی؟ کھانے کے لیے اناج نہیں ہے کہ تو دے دے، پیسہ نہیں ہے کہ تو دے دے، یہاں فقراء کی جماعت نہیں ہے، کیسے سب کا نکالے گی؟ کہا اے میرے بھائی حسین، میں مانتی ہوں میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس چاندی نہیں ہے، میرے پاس زیورات نہیں ہے، میرے پاس ہیرے نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، مگر نام کی شکل میں میرے دل نام اور وہ محمد ہے، آج اسی کا سچا نکالتی ہوں۔ اور تاریخ بتاتی ہے حضرت اور محمد کو حضرت زینب نے اپنے ہاتھوں سے دولہا بنایا اور میدان جنگ کے لیے جانے سے پہلے کہا بھائی کو سلام کر کے جانا، میرے بھائی حسین کو سلام کر کے جانا۔ دیکھو ایک کربلا میں بہن زینب ہے جو ماں کا بھی کردار ادا کر رہی ہے، ماں کے فاطمہ کا کردار ادا کر رہی ہے، اور علی بکر کے باپ کا کردار ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج وہی کردار، وہی خدمت کا جذبہ جو حضرت زینب کے دلوں میں بھائی کے سلسلے میں پل رہا تھا، آج وہی جذبہ ایک بھائی کے دل میں بہن کے لیے پل رہا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آج اتنی بڑی مجلس کس کے لیے ہے؟ سبحان اللہ، بہن کی محبت کے لیے، ان کی دعائیں مغفرت کے لیے۔ اگر تو پروردگار کہتا ہے ایک بندے تو اگر چاہتا ہے کہ کسی کی مغفرت ہو جائے تو رب کی رحمت بول رہی ہے، ایک بندے دعا کرنا تیرا کام ہے، بخش دینا ہمارا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اب میں بتاؤں یہ فاتحہ کا طریقہ ہمیں کہاں سے ملا؟ یہ فاتحہ کا طریقہ، یہ بخشنے کا سلسلہ کہاں سے ملا؟ میرے محترم حضرت سعد کی والدہ کا ہو گیا انتقال، اور جب حضرت سعد مدینہ شریف واپس آئے تو رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہتے سبحان اللہ۔ حضرت سعد حاضر ہو کے ہمارے اور آپ کی ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر کے چلے گئے۔ حضرت سعد حاضر ہو گئے، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد کہا یا رسول اللہ، میں مدینے سے غیر حاضر تھا اور میرے غیر حاضری میں میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس وقت موجود ہوتا، میری والدہ محترمہ موجود ہوتی، وہ حیات سے ہوتی، میرے سامنے ان کی سانسیں ٹوٹتی، میں اپنے حیات جواب دیتی تو میری ماں مجھ سے ضرور کچھ کہہ کے جاتی، میری ماں مجھ سے ضرور کچھ کر کے جاتی، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ ماں نے حیات کو رہنے نہیں دیا، میرے آنے سے پہلے ان کی روح قبر سے اسی سے پرواز کر گئی۔ یا رسول اللہ، اب میں اپنی ماں کے لیے، ماں کو راضی کرنے کے لیے میں کون سا کام کروں کہ میری ماں کی روح خوش ہو جائے؟ میری ماں کی روح خوش ہو جائے، میں ان کے لیے کون سا کام کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا ایک کنواں کھود رہا تھے، اور جب کنواں کھود کے تیار ہوا تو حضرت سعد سے دوڑے ہوئے آئے، کہا یا رسول اللہ کنواں تو کھود کے تیار ہو گیا ہے، یا رسول اللہ آپ کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج پنکھوں پہ نام لکھاتے ہو، گھڑی پہ نام لکھاتے ہو، مسجد میں خطبہ لگواتے ہو، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ خطبہ جواب دیتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، سند تو آپ کا دیکھ گئے، سند تو آپ کا دیکھ گئے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جا اے سعد جا اس کنویں سے لیجے، ہاتھ ہی ہوئے یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے،
یہ کنواں سات کی ماں کے لیے ہے۔ اب ٹھنڈے دل سے اے علاقے والوں، اے میرے گاؤں والوں، ٹھنڈے دل سے بولنے کی کوشش کرنا، کیا حضرت سعد کی ماں قبرستان سے اٹھ کے آنے والی ہے؟ کیا حضرت سعد کی ماں اس میں سے پانی پینے والی ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت سعد کی محترمہ اب قبرستان سے اٹھ کے آنے والی نہیں ہے، وہ پینے والی نہیں ہے، مگر ہاں اتنا یقین بول رہا ہے، اتنا اطاعت بول رہا ہے، جب کبھی کوئی کیا تھا کنویں کے قریب آئے گا وہ پانی پیے گا، پیاس اپنی بجھائے گا، ادھر پانی پینے والا پانی پی رہا ہوگا، سوال کی ماں کو مل رہا ہوگا، سوال کی ماں کو مل رہا ہوگا۔ ارے حضرت سعد نے کھانے کا ثواب نہیں بھیجا تھا۔ توجہ چاہوں گا میری طرف سے، توجہ کی ضرورت ہے آپ لوگوں کے لیے، جو آنے والی بات ہے بہت اہم پوائنٹ دینے جا رہا ہوں۔ حضرت سعد نے کھانے کا ثواب نہیں بھیجا تھا، پلاؤ کا ثواب نہیں بھیجا، قورمہ کا ثواب نہیں بھیجا، حضرت سعد نے کنویں کے پانی کا ثواب بھیجا۔ اسی لیے ہم لوگ جب فاتحہ پڑھتے تو پانی بھی رکھ لیتے، کہ جو حاضر ہے شیرنی اس کا بھی ثواب جائے اور جو پانی ہے اس کا بھی ثواب جائے۔ حضرت نے جی حاضر ہی یہ بتاتا ہے، غائب کے لیے نہیں حاضر کے لیے، اس میں اشارہ حاضر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لیکن حاضر ہی لوگوں میں تھا، حضرت سعد نے پانی کا ثواب بھیجا اور بھیج کے بتا دیا ہے، اے لوگوں سن لو، جان والے سن لو، مکے والے سن لو، مدینے والے سن لو، ہندوستان والے سن لو، ایران والے سن لو، جہاں کہیں مسلمان ہو اور مسلمان سن لو، جب پانی کا ثواب بھیجا جا سکتا ہے تو بریانی کا بھی ثواب بھیجا جا سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب پانی کا یہ کمال ہے تو بریانی کمال تو ہے ہی، گرم کرنے والا گوشت بھی ہے، گھی بھی ہے، اور گرم مسالے تو بہت پڑتے ہیں، گرم ہی گرم، کھانے والا بھی گرم، حق یہ کہ دیکھنے والا بھی گرم۔ اور آج بریانی کھا کے آپ حضرات بیٹھے ہو، اللہ اس بریانی کو سلامت رکھے اور جس کے لیے کھائے ہو اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ آج قبرستان میں ان کی روح بہت خوش ہو رہی ہوگی کہ اتنے علماء کرام کلکتہ سے آنے والے حضرت علامہ مولانا شکیل احمد صاحب قبلہ، شکیل آصفی صاحب قبلہ، وہ تشریف لے آئے اور ہندوستان کی زبان کہیں جانے اور کہا جانے والا نقیب یہ بھی تشریف لے آئے۔ توتی والی آواز رکھنے والا شاعر جناب محمد مزمل رضا صاحب اظہر کلامی وہ تشریف لے آئے۔ اورنگ آباد کی شان کہے جانے والے حضرت ظفر اورنگ آبادی، راجدھانی کی سیٹ سے چلنے والے ظفر اورنگ آبادی یہ تشریف لے آئے۔ اور لکھنؤ کی سرزمین سے جناب عبدالصمد کوئل کی آواز، واقعی لگتا کوئل نے گھونسلہ بنایا ہے، اور اسی لیے جب خوب خوب کے پڑھتے ہیں تو خود بھی جھومتے ہم مجمع بھی جھومتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بھیج دیا اور ان گنہگار کو بھی بلا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو مغفرت فرمائے۔ میں لمبی تقریب کی غرض سے حاضر نہیں ہوا، بس مقدمہ یا مقدمہ کی جائز ہے کہ پہلے والا مقدمہ کے راستہ صاف کر دیتا ہے
بس اسی مقصد سے حاضری ہوئی ہے. میں انہیں باتوں پر اپنی گفتگو کو خدمت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک کر دیا اور ایک کر دے اتحاد اور اتفاق کی دولت مالا مال فرمائے, پنج وقتہ نمازی بنائے, خاتمہ بھی خیر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے, خوب کی خیر چمن پھول کھلے شاد رہے, باغ با جاتا ہوں گلشن سے آباد رہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے آپ کا جواب دیجیے, اب تو جا رہا ہوں.